غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو 32 روز ہو گئے ہیں، جس کے دوران ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی بمباری کے باعث اوسطاً ہر منٹ میں ایک زخمی ہسپتال پہنچتا ہے، جبکہ ہر گھنٹے 15 میتیں ہسپتالوں میں پہنچائی جاتی ہیں۔ ہر گھنٹے اوسطاً 5 خواتین اور 6 بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اس طرح غزہ کی لگ بھگ 70% آبادی اسرائیلی بمباری کے باعث بے گھر ہو چکی ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کی جانب سے 30,000 ٹن بارود غزہ پر برسایا گیا اور اوسطاً ہر اسکوائر کلومیٹر پر 80 ٹن بارود کا استعمال کیا گیا۔ اس عرصے میں 50% ہسپتال جبکہ 62% طبی مراکز بمباری یا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں۔ ایک ماہ سے زائد عرصے کے دوران 2,22,000 رہائشی عمارتیں اسرائیلی بمباری سے متاثر ہوئیں، جن میں سے 10,000 مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے اب تک 222 اسکول تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ 60 تعلیمی ادارے بمباری کے باعث بند ہو چکے ہیں۔ اس طرح 88 حکومتی عمارات بھی اب تک تباہ ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی جارحیت سے 192 مساجد کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے کم از کم 56 مساجد شہید ہو چکی ہیں، جبکہ 3 گرجا گھر بھی منہدم ہوئے۔ ادھر نیو یارک میں سینکڑوں یہودیوں نے غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ یہودیوں نے احتجاج کے دوران سیاہ ملبوسات پہن رکھے تھے، جبکہ انہوں نے انوکھے انداز میں احتجاج کرتے ہوئے آزادی کی علامت سمجھے جانے والے لبرٹی کا مجسمہ بھی اٹھائے رکھا تھا۔ یہودی مظاہرین نے فلسطین میں اسرائیلی بمباری اور نسل کشی کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے کہا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور فلسطین آزاد ہونا چاہیے، جبکہ اس کے برعکس اسرائیلی وزیراعظم نے غزہ کی پٹی پر قبضے کے ارادے ظاہر کرتے ہوئے یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ بندی کا امکان مسترد کر دیا۔ ایک انٹرویو میں اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ حماس کے ساتھ جنگ بندی کے بعد اسرائیلی غزہ پٹی کی غیر معینہ مدت کے لیے سلامتی کی مجموعی ذمہ داری سنبھالے گا۔ اس وقت حماس کی وجہ سے اسرائیل کے پاس سیکیورٹی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ میں اس وقت تک جنگ بندی جب تک حماس کے ہاتھوں یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے غزہ کے جنوبی اور شمالی علاقوں کو درمیان سے تقسیم کرنے کے بعد اسرائیلی فوج کے مزید علاقوں پر قبضے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ کے 3 ہسپتالوں پر بمباری کی، جس میں غزہ سٹی کے نصر میڈیکل کمپلیکس، القدس ہسپتال اور بیت حانون میں کمال ادوان ہسپتال پر حملے کیے گئے، جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 سے اوپر چلی گئی ہے۔ مرنے والوں میں 4,000 سے زیادہ بچے اور 2,600 سے زیادہ خواتین شامل ہیں۔ دوسری جانب حیران کن بات سامنے آئی ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ میں اسرائیل نے اپنے فوجیوں کی جانیں بچانے کے لیے فرانس سے کرائے کے پرائیویٹ فوجیوں کی بھرتی شروع کر دی ہے۔ ایک اخبار نے دعویٰ کیا کہ غزہ میں جنگ کے لیے اسرائیل نے فرانس کے کرائے کے پرائیویٹ فوجی بھرتی کیے ہیں اور غزہ جنگ میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ کرائے کے فوجی بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے ماہانہ $12,000 کرائے پر کچھ پرائیویٹ فوجیوں کو بھرتی کر لیا ہے۔ اسرائیل دیگر ممالک سے بھی پرائیویٹ فوجیوں کو بھرتی کرے گا۔ غزہ میں اب تک آپریشن کے دوران اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے اور زمینی آپریشن میں اب تک 29 فوجی افسر اور اہلکار مارے گئے ہیں، جس کے بعد 7 اکتوبر سے اب تک مارے جانے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 346 ہو گئی ہے۔ اب تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حماس اور حزب اللہ نے عراق اور شام میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے اور ان اڈوں پر 38 راکٹ داغے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 45 امریکی فوجی زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 24 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailyqom.com۔